بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ رنگینیاں اور یہ رعنائیاں سب کچھ ایک دن فنا ہو جانے والا ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنا بھی مال و دولت کما لے، جتنے بھی محلات اور جائیدادیں بنا لے، اسے یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کو خوش کیوں رہنا چاہیے، دکھ، تکلیف اور آزمائش میں خوشی کیسے ممکن ہے، قرآن و حدیث میں دنیا کی حقیقت کا ذکر، عملی زندگی میں سکون اور خوش رہنے کے اصول۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان پوری زندگی بھی غور کرے تو ختم نہ ہو، لیکن یہاں ہم تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دنیا کی حقیقت۔ دنیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ یہ ایک عارضی پل ہے جو ہمیں آخرت تک لے جا رہا ہے۔ ہم سب ایک مسافر کی طرح ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے کسی سرائے میں رکتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران۔ یعنی دنیا کی رونقیں، رنگینیاں اور آسائشیں محض دھوکہ ہیں۔ یہ ہمیں وقتی طور پر لبھاتی ہیں، لیکن اصل حقیقت قبر اور آخرت کی ہے۔ خوش کیوں رہنا چاہیے؟ اگر دنیا عارضی ہے تو پھر اس میں غم، حسد، کینہ اور نفرت پالنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ ٹھکانہ تھوڑے وقت کے لیے ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھے۔ غم انسان کو توڑ دیتا ہے، حسد انسان کو جلا دیتا ہے، نفرت دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور غصہ انسان کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان قناعت، شکر اور صبر کے ساتھ خوش رہے۔ دکھ اور آزمائش میں خوشی کیسے ممکن ہے؟ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش وقتی ہے، کوئی دکھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ صبر کا پھل جنت ہے۔ غم کی رات کے بعد خوشی کی صبح ضرور آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی حالت پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مسلم۔ یہی وہ سوچ ہے جو دکھ میں بھی خوش رہنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں دنیا کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار فرمایا کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم۔ یعنی دنیا مومن کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں اسے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، اور اصل آزادی و خوشی آخرت میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا۔ مسلم۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی لذتیں اور زندگی کتنی مختصر اور عارضی ہیں۔ عملی زندگی میں سکون اور خوش رہنے کے اصول۔ دنیاوی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے چند اصول یاد رکھیں۔ قناعت اختیار کریں۔ زیادہ کی خواہش انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ جو مل جائے اس پر شکر کریں۔
وقت کی قدر کریں۔ زندگی چند دنوں کی ہے، اسے فضول جھگڑوں اور نفرتوں میں ضائع نہ کریں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ دل کو ہلکا کرنے کا بہترین طریقہ دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اچھے تعلقات بنائیں۔ رشتہ داروں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ محبت اور خیر خواہی سے پیش آئیں۔ اللہ کی یاد، ذکر، دعا اور تلاوت دل کو سکون دیتے ہیں۔ مستقبل کی فکر کم کریں۔ کل کی فکر آج کا سکون چھین لیتی ہے۔ حال میں جئیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، نہ یہ کسی کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ اس کی آزمائشیں دائمی ہیں۔ انسان کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کو دل کا غم نہ بنائیں، بلکہ قناعت، صبر اور شکر کے ساتھ خوش رہیں۔ خوش رہنا نہ صرف اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر دکھ عارضی ہے اور دنیا کا ہر رشتہ اور ہر چیز فانی ہے، تو یقیناً ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔